بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون
صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام کائنات حبیب کبریا احمد مجتبی، پوری کائنات کے امام مرشد ہادی پیشوا مقتدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مقدس ذات پر حالات کا تقاضا بھی ہے، وقت کی ضرورت بھی ہے، تربیت کا پہلو بھی ہے کہ قوم و ملت کے سامنے اس قوم کے معمار، اس قوم کے مربی، اس قوم کے رہبر، اس قوم کے رہنما، ایک استاد کی فضیلت، اس کا مقام اور اس کے حقوق بیان کیے جائیں۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا کے اندر اس وقت امت مسلمہ جن مسائل کا شکار ہے، اگر حالات حاضرہ کے اعتبار سے گفتگو کی جائے تو شاید ہفتے کے ہر دن جمعہ ہو اور روزانہ حالات حاضرہ پہ گفتگو ہو تو پھر بھی یہ مسائل ختم نہیں ہو سکتے۔ ایک عنوان تیار کرتے ہیں، اس پہ ذہن بنا لیتا ہوں، تیاری کرتا ہوں، دلائل اکٹھے کرتا ہوں، جمعہ آنے تک کچھ 10 مسائل ایسے سامنے ہوتے ہیں کہ ان پہ بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ مایوسی نہیں پھیلانا چاہتا، لیکن حالات ایسے ہیں کہ دل پارا پارا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حالات پہ رحم فرمائے۔ اس وقت پورے ملک کے اندر اور خصوصاً صوبہ پنجاب کے اندر اساتذہ کرام پر، اس قوم کے، اس ملت کے معماروں پر جو ظلم کی تاریخ رقم ہو رہی ہے، شاید پوری تاریخ انسانی کے اندر ایسا کبھی نہیں ہوا، اور میری دعا ہے کہ اللہ کرے یہ جیسا کہ تاریخ انسانی کا پہلا واقعہ ہے نا، یہ تاریخ انسانی کا آخری واقعہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو یہ ہمت اور جرت عطا نہ کرے کہ وہ ملت کے معماروں پر ظلم کی یہ داستان رقم کرے۔ استاد کے حقوق 3 طرح کے حصے کیے جا سکتے ہیں۔ وہ حقوق جو طالب علم کے ذمے ہیں، اور وہ حقوق جو عوام الناس کے ذمے ہیں، اور وہ حقوق جو وقت کے گورنمنٹ حکمرانوں کے ذمے ہیں۔ آج میں کوشش کروں گا کہ ان تینوں کو ہی ملا جلا کے بیان کر دوں۔ سب سے پہلے نمبر پہ یہ بات یاد رکھیں، طالب علم کے دل میں اور عوام الناس کے دل میں ایک استاذ کا، ایک معلم کا، ایک مربی کا، خطیب اور مدرس کا، ایک امام کا مقام ہونا چاہیے، ان کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ دل سے عزت کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم اور مربی بنا کر بھیجا تھا۔ رسول مکرم نے اپنی کسی اور منصب کا آپ نے اعلان نہیں کیا۔ آپ بہت زیادہ اعزاز لے کے آئے، بہت زیادہ اللہ سے فضائل اور مناقب لے کے آئے، بڑے مقام و مرتبے دیے گئے، لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، انما بعثت معلما، لوگو اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، مجھے استاذ بنا کر بھیجا ہے، مربی بنا کے بھیجا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر
بارہا مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرے پیغمبر کی ذمہ داریوں میں، منصب رسالت میں ایک منصب یہ بھی ہے کہ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والے ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، یہ پیغمبری شیوا ہے، پیغمبری منصب ہے۔ آپ جس طرح یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کے بغیر کسی انسان کو زندگی ملنا، وجود ملنا ناممکن ہے، ہاں کبھی معجزے کی بات ہو جائے تو وہ الگ ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، لیکن والدین کے بغیر، ماں اور باپ کے بغیر، ایک مرد اور ایک عورت کے بغیر کسی انسان کی زندگی کا وجود ناممکن ہے۔ اسی طرح جس طرح وجود والدین کے بغیر ناممکن ہے، اسی طرح استاد کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ اب کوئی فن ہے آپ کے پاس، کوئی آپ کا شعبہ ہے، آپ کا کوئی فیلڈ ہے، آپ کسی معاملے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، حتیٰ کہ چوری کرنے والا، ڈکیتی کرنے والا، قتل و غارت کرنے والا، دنگا فساد کرنے والا اور منشیات کا استعمال کرنے والا، نشے کے ٹیکے لگانے والا، اس کا بھی پیچھے کوئی نہ کوئی استاد اس کے فن کا ہے۔ استاد کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ اور کہنے والا تو اسی لیے کہتا ہے نا، رہبر بھی، ہمدم بھی، غم خار ہمارے، استاد قوموں کے ہیں یہ معمار ہمارے۔ اور فرحات کے بارے میں کسی نے کہہ دیا تھا، اگرچہ داستان تو اس کی بڑی عجیب و غریب ہے، لیکن کہنے والا یہ کہہ دیتا ہے، دیکھا نہ کوہ کن کوئی فرحات کے بغیر، آتا نہیں فن کوئی استاد کے بغیر۔ اور جس بندے کو فن اچھی طرح نہیں نہ آتا، اس کو لوگ کہہ دیتے ہیں یہ بھی کوئی بے استادہ ہے۔ جس طرح کسی کی حرکتیں دیکھ کے نا لوگ کہتے ہیں، لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن کہہ دیتے ہیں ایسا لفظ کہ جس کے یعنی کہ باپ کا پتہ نہیں ہے، چلیں سمجھانے کے لیے اللہ معاف فرمائے، حرام زادہ کہہ دیتے کسی کو۔ اور جس بندے کو فن نہیں آتا، اپنے کام کی مہارت نہیں، اسے کہتے ہیں کہ یہ بے استادہ ہے۔ پتہ چلا کہ استاد زندگی کی گر سکھانے والا ہے، زندگی کی راہیں دکھلانے والا ہے، زندگی کی گتھیاں سلجھانے والا ہے۔ اگر کوئی قوم، کوئی ملت استاد سے محروم ہو جائے، سمجھ لو وہ زندگی کی بھول بھلیوں میں، گٹا ٹوپ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ضلالت و گمراہی کا شکار رہتے ہیں، کبھی ہدایت کے رستے پہ نہیں جا سکتے جب تک استاد کا سایہ سر پہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا ایک طالب علم کی ذمہ داری ہے اپنے دل میں اپنے استاذ کا، اپنے مربی کا، اپنے معلم کا مقام، مرتبہ، فضیلت دل میں بٹھا لے۔ دوسرا استاد کا حق اور عوام الناس اور طالب علموں کی ذمہ داری وہ یہ ہے کہ استاد کی اطاعت کرنا۔ استاد نے جو کہہ دیا اس کو مانا جائے، اس کو تسلیم کیا جائے۔ استاد نے کام دیا، بیٹے یہ کر کے آنا ہے، ایک بیٹا مانتا ہی نہیں، شاگرد اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ استاد نے کہا یہ کام ایسے کرنا، کہتا میں تو اڈی تمنی نہیں دی، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ طالب علم کی ذمہ داری ہے اپنے استاد کی اطاعت کرے، اس کی باتوں کو مانے۔ ہاں ایک اصول اور قانون، قاعدہ کلیہ ہے، رسول اللہ نے دے دیا، لا طاعت لخالق، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ خالق کی نافرمانی کر کے مخلوق کی اطاعت کرنا ضروری نہیں۔ اگر استاد کوئی ایسا کام کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آتا ہے، شریعت کی نافرمانی میں آتا ہے، وہ کام نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جو کام شریعت کے سائے میں ہے، شریعت اس کام سے منع نہیں کرتی، کوئی قباحت نہیں ہے، استاد نے کہہ دیا، اس کو ماننا ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پہ استاد کے حقوق کے اندر ادب و احترام ہے۔ طالب علم بھی احترام کرے، عوام الناس بھی احترام کرے، وقت کا خلیفہ
وقت کا حکمران، وقت کا وزیر مشیر، عہدے داران، صاحب اقتدار، ایک ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے کے استاد اور معلم کا ادب و احترام کریں۔ اور جس قوم کے اندر سے استاد کا ادب و احترام ختم ہو جاتا ہے نا، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اس وقت میرے پاس مثالیں موجود ہیں، اٹلی کی مثالیں ہیں، یورپ کی مثالیں ہیں، لیکن میں ان کی مثالیں نہیں دینا چاہتا۔ میرے پاس اسلاف کی مثالیں موجود ہیں، محدثین کی مثالیں موجود ہیں، صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں۔ اگر تمہارے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی مثالیں ایمان کی شمع روشن نہیں کر سکتی، یورپ کی ہزاروں مثالیں تمہاری رہنمائی نہیں کر سکیں گی۔ میں اس لیے صحابہ کرام کی مثالیں، امت کے محدثین کی مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کس طرح سے اپنے استاد کا احترام کیا کرتے تھے۔ اور یقین جانیں، جب میں اس کا مواد اکٹھا کر رہا تھا نا، اور میں نے اس کے مواد کو مرتب کیا، میں پورے دعوے سے کہتا ہوں صرف ایک ٹاپک پہ 3 جمعے ہو سکتے تھے استاد کے ادب و احترام پہ، اتنا مواد محدثین کے کردار کا موجود ہے۔ لیکن بات کو مختصر کرتا ہوں، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے تربیت دی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ پیغمبر کائنات آپ استاذ ہیں، صحابہ کرام شاگرد ہیں، شاگردوں کا حکم کیا ہوا؟ اپنے استاد کے سامنے اپنے استاد کی آواز سے اونچی آواز نہیں نکالنی، اپنے معلم سے زیادہ تمہاری آواز بلند نہ ہو۔ اور یاد رکھو، جس دن تمہاری آواز تمہارے استاذ گرامی، تمہارے معلم و مربی، تمہارے پیغمبر اور رسول جناب محمد الرسول اللہ سے جس دن تمہاری آواز بلند ہوگی، اللہ تمہاری زندگی کی ساری نیکیاں ضائع کر دے گا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور اپنے استاد کے سامنے کبھی بلند آواز میں گفتگو نہیں کرنی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، صحابہ کرام اتنی آہستہ بات کیا کرتے، رسول اللہ کو کئی بار دوبارہ پوچھنا پڑتا تم نے کیا کہا ہے، اتنی آہستہ آواز میں صحابہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، قربان جاؤں اس ہستی پہ، اللہ تعالیٰ قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ کسی نے سوال کر لیا اتنا علم کیسے حاصل کیا؟ 3 باتیں بتائی، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، میں نے زندگی بھر اپنے استاد کے چہرے کو نظر بھر کے نہیں دیکھا۔ استاد کا احترام، استاد کی ہیبت، معلم کا رعب دل کے اندر اس قدر ہوتا تھا۔ اتنی عظیم شخصیت ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ، آپ فرماتے ہیں اگر احسان الہی فیل ہو جائے میں مدینہ یونیورسٹی کے دروازے بند کر دوں گا کہ یہ یونیورسٹی کسی اور طالب علم کو پڑھانے کے قابل ہی نہیں۔ اتنی عظیم شخصیت، کہتے کیا ہے کہ میں نے زندگی بھر کبھی اپنے استاد کو نظر بھر کے دیکھا ہی نہیں۔ اور آج کے طالب علم کا کردار ذرا سامنے رکھیں، میں آگے بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، سنن بہقی کی روایت ہے، آپ فرماتے کننا نقرأ ابواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاظافیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوتے، ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، اللہ کے رسول سے بات کرنی ہوتی، پیغمبر کو کوئی تحفہ دینا ہوتا، اللہ کے نبی کی زیارت کرنا مقصد ہوتا، آپ اپنے گھر میں موجود ہوتے، ہم آپ کے دروازے پہ دستک یوں اپنے ناخن کے ساتھ دیتے تھے، کہیں بلند آواز سے دستک ہو گئی تو اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے نہ بند کرتے۔ دستک دینے کا طریقہ بھی اپنے ناخن کے ساتھ دیا کرتے تھے، یہ ادب و احترام کا تقاضا ہے۔ اور جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جانتے کون ابن عباس ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حبر امہ، امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اگر پتہ چلتا کہ فلاں صحابی کے پاس رسول اللہ کی ایک حدیث ہے اور میں وہ حدیث صحابی کی زبان سے سننا چاہتا ہوں، اس صحابی کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتے،
لوگ گزرتے، مٹی اڑتی، گرد و غبار اڑتی، جناب عبداللہ کے چہرے پہ پڑتی رہتی۔ اپنی چٹائی بچھا کے نا کئی بار زیادہ ہی تاخیر ہوتی وہاں پہ لیٹ جایا کرتے، لیکن دروازہ کھٹکھٹایا نہیں کرتے تھے۔ جب وہ باہر نکلتے نا وہ حیران پریشان ہو جاتے، اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن، اتنے عظیم صحابی میرے دروازے پہ بیٹھے ہیں، چہرے پہ مٹی پڑ رہی ہے، کپڑوں پہ گرد و غبار پڑ رہا ہے۔ وہ پریشان ہو کے کہتے آپ نے دروازہ کھٹکھٹا کے مجھے بلا کیوں نہیں لیا؟ کہا میں علم سیکھنے کے لیے آیا تھا، علم کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے علم سیکھنا اس کو پریشان نہ کیا جائے۔ ادب و احترام کا تقاضا، سیکھو یار کبھی، اللہ ہمیں بھی ادب و احترام عطا فرما دے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے تَأَدَّبُوا ثُمَّ تَعَلَّمُوا، لوگوں پہلے ادب و احترام کرنا سیکھو پھر علم حاصل کرو۔ ادب و احترام پہلا تقاضا ہے، تعلیم بعد کا تقاضا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے ان المعلم والطبیب لا ینصحانی اذا لم یکرما، جب تم ڈاکٹر کو اور استاد کو عزت نہیں دو گے سمجھ لو تم جہالت کا شکار رہو گے اور بیماریوں کا شکار رہو گے۔ استاد کو بھی عزت دو، ڈاکٹر کو بھی، طبیب کو بھی عزت دو، پھر یہ علاج کریں گے۔ استاد تمہاری جہالت کا علاج کرے گا اور ڈاکٹر تمہاری بیماریوں کا علاج کرے گا۔ جناب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے نا تو پہلے اجازت لے کے آیا کرتے، یہ بھی ادب و احترام کا ایک تقاضا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جناب جبرائیل علیہ السلام جب رسول اللہ کے پاس آئے تھے، آنے کا انداز پتلا کتنا پیارا تھا، شدید و بیاض الثیاب، کپڑے بڑے سفید، بڑے صاف کپڑے، شدید و سواد الشعر، بال بڑے صاف ستھرے۔ رسول اللہ کے پاس آئے، محفل میں آ کے السلام علیکم کہا، جناب رسول اللہ کے سامنے جا کے اپنے گھٹنے ٹیک کے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے۔ یہ ادب و احترام کی انتہا تھی، اس سے زیادہ ادب و احترام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر رسول اللہ نے پتہ کیا فرمایا تھا، اتاکم یعلمکم دینکم، جناب جبرائیل آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، طریقہ سکھانے کے لیے آئے تھے، استاد کے سامنے کیسے بیٹھنا ہے، استاد کے ساتھ ادب و احترام کا تقاضا کیا ہے۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم امام بخاری کے شاگرد تھے، امام بخاری استاد ہیں، امام مسلم شاگرد ہیں۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جب بھی اپنے استاد گرامی امام بخاری کا تذکرہ کرتے تو اچھے انداز میں کرتے، اچھے الفاظ میں ان کا تذکرہ کرتے، آج کے طالب علم کی طرح، جیسے آج کا طالب علم اپنے استاد کا مذاق بناتا ہے، ہوٹنگ کرتا ہے، اس کی نقلیں اتارتا ہے اور اس کے بارے میں طرح طرح کے لطیفے گھڑتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم محدثین میں ہمیں ایک بھی مثال ایسی نہیں ملتی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جب بھی تذکرہ کرتے بڑے اچھے الفاظ میں، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے استاذ امام بخاری کے پاس آتے نا بڑی محبت سے کہا کرتے تھے دانی اقبل رجلیک یا استاذ الاستاذین و سید المحدثین و طبیب الحدیث فی عللہ۔ امام بخاری سے کہا کرتے تھے محدثین کے سردار، استادوں کے استاد، اپنے پاؤں آگے کرو، میں تمہارے پاؤں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ استاد کے ادب و احترام کا تقاضا یہ تھا، پھر کائنات کے رب نے نوازا کس قدر ہے، اللہ نے مرتبہ مقام کیسے عطا کیے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں موجود ہے، علماء کرام کا احترام کرتے بہت زیادہ، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقا، فرمایا کہ وہ میری امت کا انسان ہی نہیں جو اپنے وڈیروں کا، بڑوں کا علم میں، عمر میں
اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، علماء کو ان کا احترام نہیں دیتا، ان کا حق نہیں دیتا، استاد کو اس کا حق نہیں دیتا، اللہ کے رسول فرماتے میری امت کا انسان ہی نہیں ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ اور احمد شوقی نے کہہ دیا تھا، بڑا کمال کا شاعر گزرا ہے، قم للمعلم وفی تبجیلا قاد المعلم ان یکون رسولا۔ لوگو اپنے استاد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کے لیے ادب و احترام کی انتہا کر دو، اپنے استاد کے لیے کمال کا احترام اپنے دلوں میں بٹھاؤ۔ اگر دنیا کے اندر کسی کو رسول بنایا جا سکتا تو استاد کو رسول بنایا جاتا۔ قاد المعلم ان یکون رسولا۔ اور استاد کا تیسرا حق، عوام کی، طلباء کی تیسری ذمہ داری اپنے استاد کی خدمت کرنا۔ صحابہ کرام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے تو اللہ کے رسول کی خدمت بھی کیا کرتے تھے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود صاحب عصا مشہور تھے، رسول اللہ کی لاٹھی اٹھایا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کے پاس ہر وقت رسول اللہ کی لاٹھی ہے، لوگوں نے نام ہی رکھ دیا رسول اللہ کی لاٹھی والا۔ ربیعہ بن کعب پیغمبر کائنات علیہ السلام کے لیے وضو کے پانی کا اہتمام کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول کو وضو کروایا کرتے تھے۔ کتنے شاگرد بیٹھے ہوں گے، کوئی ایک شاگرد ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے کہ قاری مصطفیٰ صاحب وضو کرنے لگتے میں پانی پیش کرتا ہوں، قاری صاحب آپ وضو کریں، پانی میں ڈالتا ہوں۔ کبھی اپنے کسی استاد کے بارے میں ایسا رویہ ہو کسی کا؟ کمزوریاں ہیں ہماری، نقائص ہیں ہمارے۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال پیغمبر کائنات کی خدمت کی، اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا، اپنے بچوں کو پیغمبر کائنات کی خدمت کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے کہ یہ آپ کی خدمت کے لیے ہیں۔ حارثہ بن قدامہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، میرے نبی کے جتنے گھر تھے نا، بیویوں کے جتنے گھر بنے تھے، یہ سارے کے سارے گھر حارثہ بن قدامہ نے رسول اللہ کو تحفے میں دیے تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی نا، سیدہ فاطمہ کا گھر بڑی دور تھا مسجد نبوی سے، رسول اللہ کے گھر سے۔ سیدہ فاطمہ آتی جاتی خواہش کا اظہار کر دیا، اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے میرا گھر آپ کے گھر کے قریب ہو۔ پیغمبر کائنات نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ دے گا۔ کرتے کرتے یہ بات حارثہ تک پہنچ گئی کسی طریقے سے کہ رسول اللہ کی خواہش ہے، سیدہ فاطمہ کی خواہش ہے۔ جناب حارثہ بن قدامہ نے اپنا گھر جس کے اندر اپنی رہائش تھی، اپنی فیملی تھی، وہ گھر خالی کر کے پیغمبر کائنات کے پاس گئے، اللہ کے پیغمبر آج کے بعد یہ گھر سیدہ فاطمہ کے لیے میں نے تحفے میں دے دیا ہے۔ کبھی آپ بھی اپنے استاد کی خدمت کر کے دیکھا کریں نا، استاد جی آپ 500 روپیہ تہاڈی خدمت واسطے، سوٹ میں تہاڈے واسطے لیندا ہے، استاد جی مینوں سوٹ بڑا پسند آیا سی اپنے واسطے لیا، تہاڈے واسطے بھی لیا، جُتی تہاڈے واسطے لیندی، استاد یہ خوشبو تہاڈے واسطے لے کے آیا۔ لیکن ہمیں تو اللہ معاف فرمائے یہ توفیق ہی کبھی نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں نہیں جی مہنگائی بڑی ہے، وہ تو صحابہ کرام تھے، تو تنگ دستی کا عالم بھی تو وہی تھا نا، 2 مہینے گھر میں آگ بھی نہیں جلتی تھی۔ لیکن یہ دل کی بات ہوتی، میں نے پہلا پوائنٹ یہی بتایا ہے کہ دل کے اندر استاد کا احترام ہونا چاہیے۔ اور خدمت کے بارے میں جناب حماد بن ابی سلمہ کی بہن بیان کرتی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ہمارے گھر کے اندر روئی دھننے کا کام امام ابو حنیفہ کیا کرتے تھے، ہماری بکریوں کا دودھ امام ابو حنیفہ دھویا کرتے تھے، ہمارے جانوروں کے چارہ امام ابو حنیفہ کاٹا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ اور امام ابو حنیفہ یہ سارے کام کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ حماد بن ابی سلمہ کے شاگرد تھے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کیے، اس سائڈ پہ میرے استاد کا گھر ہے۔ اللہ اکبر، خدمت کی بات کر رہا، استاد کی خدمت کریں، استاد کے کام کریں۔ مجھے یاد ایک دفعہ نا ظفروال کے اندر میری پوسٹنگ تھی، فارغ ہوتے تھے، میرے ساتھ میرے ایک دوست انگلش کے پروفیسر تھے، ہم دونوں نے ایک اکیڈمی جوائن کر لی، اکیڈمی والے میں کمرہ دے دیا رہنے کے لیے۔ یہ ثاقب نعیم صاحب جب گھر سے آئے، انگلش کے پروفیسر گھر سے آئے، اتنا بڑا بیگ اٹھایا ہوا ہے، اکیڈمی کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، اوپر BA کی کلاس کے 4-5 اسٹوڈنٹ کھڑے دیکھ رہے ہیں، لیکن استاد نے بیگ اٹھایا، سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گیا نا تو وہ ہنسنے لگ گئے۔
جب یہ انگلش کے پروفیسر دفتر میں آئے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے شفیق صاحب دل چاہتا ہے ریزائن دے دوں، استعفیٰ دے دوں، ان لوگوں کو پڑھا کے ہم کیا کریں گے؟ میں سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں، اتنی ہمت اور جرت پیدا نہیں ہوئی کسی کے اندر کہ نیچے آئے اور استاد سے آ کے بیگ ہی پکڑ لیں۔ اور قربان جاؤں، خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے دونوں جھگڑ رہے ہیں، دونوں کی لڑائی ہو رہی ہے اپنے استاد فرا کے جوتے اٹھانے کے لیے۔ ایک کہتا استاد کا جوتا میں اٹھاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں اٹھاؤں گا۔ استاد کی خدمت کا یہ عالم ہے، استاد کے کام کرنے کا یہ عالم ہے۔ آپ میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے استاد کے جوتے اٹھایا کرتا ہوں لیکن واپس بھی کر دیتا ہوں؟ یہ شرط ہے۔ اور بات یاد رکھیں، امام ہارون رشید اللہ تعالیٰ اس خلیفہ پر رحمتیں فرمائے، مجھے بڑا پسند اس کی سیرت، بڑی کمال کی سیرت ہے۔ کمیاں کس انسان میں نہیں، خامیاں کس انسان میں نہیں، ہر انسان میں ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنا بیٹا امام اسماعی کے پاس چھوڑ دیا، امام صاحب میرے بیٹے کی تربیت کرو، اس کو ادب سکھاؤ۔ امام اسماعی کے پاس چھوڑ دیا۔ خلیفہ چکر لگانے کے لیے گئے، چلو جا کے دیکھوں میرا بیٹا کیسی تربیت حاصل کر رہا ہے۔ امام اسماعی وضو کر رہے ہیں، بیٹا پانی ڈال رہا ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے، شہزادہ ہے وقت کا۔ یہاں تو ہماری گلی کے اندر ہر بچہ شہزادہ نظر آتا ہے، اور سمجھ لو استاد کے سامنے دنیا کا بہت بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، وہ استاد کے سامنے شہزادہ نہیں، استاد کا شاگرد ہے۔ اپنے آپ کو جھکا لو استاد کے سامنے، جتنا جھکاؤ گے اتنا اللہ زیادہ رنگ لگائے گا۔ خلیفہ ہارون رشید نے دیکھا تو غصے میں آ گئے۔ کیوں بھلا غصے میں آئے کہ میرا بیٹا شہزادہ اور استاد کو پانی ڈال رہا ہے اس کے ہاتھوں پہ؟ نہیں، یہ غصہ نہیں تھا۔ غصے میں آ گئے اس بات پہ، امام صاحب سے کہنے لگے امام صاحب میں نے بیٹا بھیجا تھا تربیت کرنے کے لیے اور تم کیا کر رہے ہو؟ امام صاحب کہتے ہیں کہ میں تربیت تو کر رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، یہ تربیت نہیں ہے، تربیت یہ تھی میرا بیٹا ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا دوسرے ہاتھ سے تمہارے پاؤں دھوتا۔ استاد کی خدمت کا یہ عالم ہے، اور جن لوگوں نے کی اللہ نے رنگ لگا دیے۔ اور مالی خدمت کی اگر بات کر دوں، شاہ جہاں وقت کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، آپ جانتے ہیں، تاریخ کی طرف میں نہیں جانا چاہتا۔ شاہ جہاں کے استاد تھے ملا عبد الحکیم۔ ایک دن نا اپنے استاد ملا عبد الحکیم کو ترازو میں بٹھایا، تکڑی کے اندر ترازو میں بٹھا کے دوسری سائڈ پہ سونا ڈالا، اتنا سونا ڈالا، اتنا سونا ڈالا استاد کے وزن کے برابر ہو گیا۔ وہ سارا سونا اٹھا کے استاد جی کو دے دیا، استاد جی آپ کے لیے ہے۔ یار ہم سونا تو نہیں دے سکتے لیکن چلو کچھ تو دے سکتے ہیں نا۔ کبھی کیا اپنے اساتذہ کے ساتھ؟ مزہ تب ہے جب جمعے کی نماز ختم ہو اور کل آپ سب نے گفٹ خریدے ہوں اور اپنے اساتذہ کرام کے دروازے پہ کھڑے ہوں، کعبہ کے رب کی قسم اللہ رنگ لگا دے گا، عزتوں سے اللہ نوازے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پھر آ گئی۔ جناب ابن عباس نے نا کچھ حدیثیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھی تھیں، سارا علم نہیں سیکھا، کچھ حدیثیں سیکھی ہیں۔ جناب زید بن ثابت نے ایک جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد اپنی سواری پہ بیٹھنے لگے۔ وہ رکاب کے اندر پاؤں رکھتے ہیں نا، جہاں پر رکاب میں پاؤں رکھتے ہیں وہاں پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ استاد جی میرے ہاتھ کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کے پھر سواری پہ سوار ہوں۔ کہا تم رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہو، تم پوری امت کے سب سے بڑے مفسر ہو، میں یہ نہیں کر سکتا۔ کہا نہیں، تمہارا حق یہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا علماء کا احترام کرو، علماء کی عزت کرو، میرے ہاتھ پہ پاؤں رکھ کے اپنی سواری پہ سوار ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی خدمت کا یہ موقع عطا فرما دے، خدمت کا یہ جذبہ عطا فرما دے۔ اور اس کے بعد ایک بات اور کہہ دوں، جناب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وقت کے تبع تابعی، امام بخاری کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ امام سفیان ثوری ایک دن صفا مروہ کے اندر ایک سواری کی نکیل پکڑی ہوئی ہے اور آوازیں لگا رہے، لوگوں رستہ چھوڑ دو، میرے شیخ کے لیے رستہ چھوڑ دو، لوگوں رستہ صاف کر دو، صاف کر دو۔ لوگوں نے دیکھا امام سفیان ثوری جیسا عظیم محدث
یہ کس کی سواری کی نکیل پکڑی ہے، وہ کون عظیم شخصیت ہے؟ جب سواری پہ دیکھا تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، یعنی کہ شاگرد نے جو وقت کا عظیم محدث ہے، وقت کا امام ہے، وہ اپنے استاد کی سواری کی نکیل تھامے ان کو صفا مروہ کی سعی کروا رہا ہے۔ اور استاد کا یہ 5واں حق ہے کہ اپنے استاد کے بارے میں گمان اچھا رکھا جائے، کبھی اس کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہو جائے۔ بھائی دیکھو، استاد ایک انسان ہے، آپ کا خطیب، آپ کا مدرس، آپ کا امام، آپ کا معلم، آپ کا مربی، آپ کا ٹیچر، آپ کے پروفیسر، آپ کے کالج کے اساتذہ، یہ ایک انسان ہے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، کبھی ان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں، اپنے دل میں بدگمانی پیدا نہ کریں۔ جس دن تمہارے دل میں بدگمانی آ گئی اپنے استاد، خطیب، معلم، مدرس کے بارے میں، اس دن اللہ تعالیٰ تمہیں علم کی برکت سے محروم کر دے گا۔ آج ہمارے پاس علم کی برکت کیوں نہیں ہے؟ وجہ صرف یہ کہ ہم اپنے اساتذہ کے بارے میں تنقید کرتے ہیں، ہوٹنگ کرتے ہیں، اے ماسٹروں دا کی رول ہے۔ اور میں یہاں یہ بات کہہ دوں، وعدہ کرتے ہیں آئندہ زندگی میں کبھی کسی کو ماسٹر صاحب نہیں کہنا۔ بھئی الفاظ کا بڑا ایک نا اثر ہوتا ہے۔ استاد جی کہیں، آپ نے اس سے پڑھا یا نہیں پڑھا، وہ آپ سے چھوٹا یا بڑا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، تعلق ہے یا نہیں، پتہ ہے کہ یہ استاد ہے، ٹیچر ہے، کسی جگہ پہ پڑھانے والا ہے، مسجد یا مدرسے میں، سکول یا کالج میں آپ کو پتہ ہے کہ پڑھانے والا ہے، اس کو استاد محترم کہہ کے بلائیں، اس کو جناب والا کہہ کے بلائیں، محترم کہہ کے بلائیں، عزت کے الفاظ سے بلائیں، کبھی اس کو ماسٹر جی نہیں کہنا۔ یہ وعدہ کرتے ہیں نا، اگر آپ کی زبان سے ماسٹر جی آئے گا نا، دل سے احترام نکل جائے گا، اور اگر زبان پہ آئے گا استاد جی، محترم، جناب والا، دل کے اندر احترام پیدا ہوگا۔ الفاظ کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ میرے پاس مثالیں لیکن وقت نہیں اس وقت، آگے چلتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ طالب علم کی یہ ذمہ داری ہے اپنے استاد کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھے۔ بھئی کبھی استاد غلطی سے بھی سزا دے سکتا ہے، کبھی کوئی غلطی کے ساتھ کوئی لفظ غلط بول سکتا ہے۔ اچھا میرے ساتھ بھی کئی بار یہاں ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، اگرچہ میں تو آپ سب کا چھوٹا بھائی ہوں، علم کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے نکما انسان ہوں، اللہ نے مقام دے دیا، یہاں پہ کھڑا ہو گیا ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ یہاں پہ کئی میرے بھائی سامعین میں سے ایسے آتے ہیں، وہ اللہ قسم صرف میری غلطیاں نوٹ کرنے کے لیے، صرف غلطیاں نوٹ کرنے کے لیے، بعد میں بتاتے ہیں جی اے بھی لفظ غلط بول لیا سی، اینیا قسمہ کھا دیا، اینا کیتا لفظ انج بول لیا۔ ایک جمعے نے ایک بھائی مجھے کہنے لگا آپ نے یہ لفظ غلط بولا ہے، میں خاموش ہو گیا، شاید ہو سکتا ہے غلط بول سکتا ہوں۔ اگلے جمعے پھر کہندا تسی 2 باری لفظ بولیا، 2 باری غلط بولیا۔ میں کئی لفظ کی سی، کہندا فلاں لفظ سی، میں نے اپنی ہنسی پہ قابو کیا، غلط خود بول رہا تھا، لیکن میں خاموش ہو گیا چونکہ اس کی عزت نفس کا مسئلہ تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے صحیح کہہ دیا ہے۔ بھئی خدا کا خوف کیا کریں، اپنے دل میں کچھ احترام پیدا کریں، کوئی عزت پیدا کریں۔ استاد، مدرس، امام، خطیب ایک انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات کر رہا تھا، کہا کہ جب لوگ اپنے استاد کے پاس جاتے تھے نا علم حاصل کرنے کے لیے، 2 کام کرتے تھے۔ گھر سے نکلنے کے بعد رستے میں کچھ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ نمبر 1، جب علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تو رستے میں صدقہ خیرات کرتے، اور صدقہ دینے کے بعد پھر یوں ہاتھ اٹھا کے نا اپنے اللہ سے دعا کر دیتے تھے۔ اور دعا پتہ کیا کرتے تھے؟ یہ دعا نہیں کرتے تھے یا اللہ ہمیں علم عطا کر دے، نہیں، دعا یہ کرتے تھے اللہم استر عیب معلمی عنی ولا تذہب برکت علمہ منی۔ اللہ میرا استاد ایک انسان ہے، وہ غلطی کر سکتا ہے، وہ خطا کر سکتا ہے، اللہ میرے استاد کے جتنے عیب ہیں، جتنی غلطیاں ہیں، ان ساری غلطیوں میں پردہ ڈال دینا، میرے سامنے میرے استاد کی کوئی غلطی نہ آئے، اور اللہ میرے دل کے اندر استاد کے علم کی برکت ڈال دینا، مجھے اس کے علم کی برکت سے محروم نہ کر دینا۔ یہ دعا طلباء کیا کرتے تھے۔ اور آخری حق بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد مختصر سے کوئی اور گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آخری حق یہ ہے، ویسے تو حقوق بہت زیادہ ہیں، اپنے استاد کے لیے دعائے خیر کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہیں، عمر بن خطاب شاگرد ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر نے اپنے صحابی عمر بن خطاب سے کہا لا تنسانا فی دعائی کا یا اخی، میرے چھوٹے بھائی، ہماری پنجابی معنی پتہ ہے میرے ویر،
میرے ویر اپنی دعا میں مجھے بھول نہ جانا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب سے کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اپنے دعا میں مجھے یاد رکھنا، سبق دیا ہے، شاگرد کی ذمہ داری ہے اپنے استاد کو ہمیشہ دعا میں یاد رکھے، اور اس کا احساس تشکر اس کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ہر وقت استاد کی، اس کی تعلیم کا، اس کی تربیت کا شکر گزار بن کے رہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جس دن سے میرے استاد گرامی حماد بن ابی سلمہ فوت ہو گئے نا، اس دن کے بعد لے کے میں نے زندگی میں ایک دعا بھی ایسی نہیں کی جس میں اپنے استاد کے لیے دعا نہ کی ہو۔ اور امام صاحب فرماتے ہیں میں زندگی میں جب بھی دعا کرتا ہوں نا، اپنے استاد کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اپنے شاگردوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں تہجد کے ٹائم میں 6 بندوں کا نام لے کے دعا کرتا ہوں، اور ان میں ایک میرے استاد امام شافعی بھی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ کبھی ہم نے بھی اپنے اساتذہ کے لیے دعا کی، کبھی رات کے تہجد کے ٹائم میں، کبھی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا دیا، اللہ میرے فلاں استاد کی زندگی میں برکت عطا فرما دے، اللہ میرا فلاں استاد بیمار ہے اس کو صحت عطا فرما دے، اللہ میرا فلاں استاد تنگ دست ہے اس کی تنگ دستی مٹا دے۔ کبھی ہم نے آج تک اپنے اساتذہ کے لیے دعا کی ہو؟ اگر کرتے تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اگر نہیں کرتے تو آج کے بعد زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استاد کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے۔ اگر ہم اساتذہ کے فرائض کو سامنے رکھتے ہیں نا، استاد کر کی رہا ہے، استاد نے کیا کیا جی؟ اگر ہمیں استاد کے فرائض یاد ہے نا، استاد کے حقوق بھی یاد رکھنے چاہیے۔ وہ اس معاشرے کا ایک عظیم انسان ہے، اس ملت کا معمار ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے نوازے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔